صحیح مسلم نمبر 6853 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اہم نصیحتیں فرمائیں۔ پہلا یہ کہ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک مصیبت کو دور کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی سلوک نیک امال۔ صحیح مسلم نمبر 6853 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اہم نصیحتیں فرمائیں۔ پہلا یہ کہ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک مصیبت کو دور کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی سلوک ہوتا ہے جس طرح وہ عمل کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر باب 2 البقرہ آیت 152، پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک اور مثال جامع ترمذی نمبر 1924 میں موجود حدیث میں مذکور ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ دوسروں پر رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کرتا ہے۔ پریشانی وہ چیز ہے جو کسی کو پریشانی اور مشکل میں ڈال دیتی ہے، لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی دوسرے کے لیے ایسی تکلیف کو آسان کرے، خواہ دنیاوی ہو یا دینی، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ متعدد احادیث میں مختلف طریقوں سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2449 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت فرمائی کہ جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اس کو قیامت کے دن جنت کے پھل کھلائے جائیں گے۔ فیصلہ، اور جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کا پانی پلائے گا۔ چونکہ آخرت کی مشکلات دنیا میں پائی جانے والی مشکلات سے کہیں زیادہ ہیں، اس لیے یہ ثواب ایک مسلمان کے لیے اس وقت تک روک رکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ آخرت تک نہ پہنچ جائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دنیا کی مصیبتوں سے بڑھ کر قیامت کی سختیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی مصیبتیں ہمیشہ عارضی، کم سخت اور آخرت کی مصیبتوں کے مقابلے میں بہت دور رس ہوں گی۔ یہ فہم اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ آخرت کی مشکلات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں بھرپور کوشش کریں گے۔ ایک اور بات جو زیر بحث مرکزی حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب دنیا اور آخرت دونوں میں چھپائے گا۔ اگر کوئی اس پر غور کرے تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ جو لوگ دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے عیوب کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، لیکن دوسروں کے عیب چھپانے والے کو معاشرہ ایسا سمجھتا ہے جس کا کوئی عیب نہ ہو۔ اس نصیحت کے سلسلے میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ ہیں جن کے غلط کام نجی مان میں ہوتے ہیں۔ یہ شخص کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے گناہوں کو فخریہ انداز میں دوسروں پر ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ شخص پھسل جائے اور کوئی ایسا گناہ کرے جو دوسروں کو معلوم ہو جائے تو اس سے پردہ ہونا چاہیے جب تک کہ اس سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ باب 24 النوری آیت 19، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4375 میں موجود ایک حدیث میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنے والوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی تلقین کی ہے۔ دوسری قسم کا وہ فاسق ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ ان کے بارے میں معلوم کریں۔ در حقیقت وہ اکثر ان گناہوں پر فخر کرتے ہیں جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیے ہیں، جیسا کہ وہ دوسروں کو برے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اسی طرح دوسروں کو تنبیہ کرنے کے لیے ان کے عیوب کو ظاہر کرنا اس حدیث کے منافی نہیں ہے، اور نہ ہی اس شخص کے عیوب کو ظاہر کرنے کے بدلے میں اللہ عز و جل اس کے عیبوں کو ظاہر کرے گا، جس کا ذکر سنن ابن ماجہ نمبر 2546 میں موجود حدیث میں ہے، جب تک کہ وہ عیبوں کو بے نقاب کر رہے ہو۔ صحیح وجہ سے دوسرے کی غلطی زیر بحث مرکزی حدیث کے اس حصے پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے بے نقاب ہونے کی رسوائی تصور سے باہر ہے۔ لہذا انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ کر بے وقوف نہ بنائے کہ جس طرح اس دنیا میں ظاہر ہونا اس کے لیے قابل برداشت ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن بے نقاب ہونا بھی برداشت کر سکے گا۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمانوں کی مدد کرتا رہے گا جب تک وہ دوسروں کی مدد کرتا رہے گا۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ کسی کام کے لیے کوشش کرتے ہیں یا کسی خاص کام کو مکمل کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کامیاب ناکامی پر ختم ہو سکتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی کسی چیز میں مدد کرتا ہے تو اس کا کامیاب نتیجہ یقینی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ الہی مدد اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص دینی اور حلال دنیاوی دونوں معاملات میں دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ اس اجر کا خواہاں ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ انہیں امید نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی ان سے شکر گزاری کی کوئی علامت پوچھنی چاہیے جس سے وہ مدد کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے تمام اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ انہیں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ جو شخص حصول علم کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یہ دونوں جسمانی راستے کی نشاندہی کرتا ہے جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، جیسے کہ لیکچرز اور کلاسز میں شرکت کرنا، اور ایک ایسا راستہ جس کے ذریعے کوئی شخص بغیر کسی جسمانی سفر کے علم حاصل کرتا ہے۔ اس میں علم کی تمام اقسام شامل ہیں، جیسے علم کے بارے میں سننا، پڑھنا، مطالعہ کرنا اور لکھنا۔ جنت کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں جو مسلمان کو اس تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ صرف وہی شخص جنت میں جائے گا جس کے پاس ان کا علم ہو اور ان پر کیسے قابو پایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص اس دنیا کے کسی شہر تک اس کے محل وقوع اور اس کی طرف جانے والے راستے کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح جنت ان چیزوں کے بارے میں جانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی جیسے اس کی طرف جانے والا راستہ۔ مذکور علم میں مفید دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی شامل ہے، جیسا کہ پہلا علم اکثر انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص حلال کام حاصل کرنے کے لیے مفید دنیاوی علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے حرام مال کمانے سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ رویہ انہیں جنت کی طرف سفر میں مدد دے گا۔ اس کے علاوہ جنت کا راستہ صرف وہی لوگ طے کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرنا شامل ہے۔ پس تقوی کی جڑ دینی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ باب 35 فاطر آیت 28۔ اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علم رکھتے ہیں، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک مسلمان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ جو شخص کسی دنیاوی وجہ سے دینی علم حاصل کرتا ہے جیسے دکھاوے کے لیے، اسے جہنم سے خبردار کیا گیا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرنے میں ناکام رہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 253 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو اپنے علم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ عمل کے بغیر علم کی کوئی قیمت افائدہ نہیں۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس حفاظت کے راستے کا علم ہے لیکن اسے نہیں پکڑتا اور اس کے بجائے خطرات سے بھرے علاقے میں رہتا ہے۔ اس لیے علم کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جب کوئی اپنے علم پر عمل کرتا ہے جس سے تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جب کوئی اپنے علم پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس قسم سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کے تکبر میں اضافہ کرے گا کہ وہ دوسروں سے برتر ہیں، حالانکہ وہ گدھے کی طرح جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں جو اسے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ باب 62 الجمعہ آیت 5۔ اور پھر نہیں اٹھانا اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کی کثرت اٹھائے ہوئے ہے۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی چیز جو مسجد میں قرآن پاک کا مطالعہ اور تلاوت کرنے والے مسلمانوں کے ایک گروہ کو حاصل ہونے والی برکتیں ہیں، یعنی ان پر سکون اور رحمت نازل ہوگی، فرشتے انہیں گھیر لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانی فرشتوں سے فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کے سیکھنے اور مطالعہ کرنے کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ درحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 5027 میں موجود ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے، اس میں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ لوگوں کا یہ گروہ اتنا خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے جو انجانے میں ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 6408 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ امید ہے کہ جو لوگ اس عمل کو باقاعدگی سے انجام دیتے ہیں ان کو دن بھر پہلے بیان کردہ تحفے یعنی سکون اور رحمت الہی سے نوازا جائے گا۔ جس کو بھی یہ نعمتیں ملیں گی وہ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں سکون اور آسانی پائے گا، اور جب وہ کسی مشکل کا سامنا کرے گا تو یہ تحفے اس میں محفوظ طریقے سے رہنمائی کریں گے۔ امید ہے کہ جس کو اس دنیا میں فرشتوں کی صحبت ملے گی اسے موت کے وقت اور آخرت میں بھی ان کی صحبت نصیب ہوگی۔ باب 41 فصیلت آیت 31۔ ہم فرشتے دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی ہیں۔ اگلا انعام ایک حقیقت کے ساتھ ملتا ہے جس کا ذکر اسلامی تعلیمات میں ہوتا ہے۔ انسان جو دیتا ہے وہی اسے ملے گا۔ جیسا کہ وہ زمین پر لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 152۔ پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے قول و فعل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اختیار کرے گا، اسے امن اور نور عطا کیا جائے گا جو ہر مشکل میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔
آخرت اور اللہ تعالیٰ کے قرب تک کامیابی سے پہنچی۔ باب 13 اللہ آیت 28 بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نیک اعمال نہ ہوں تو اس کا نسب قیامت کے دن اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ کے مطابق آخرت میں اپنی رحمت اور درجات سے نوازتا ہے۔ باب 6 الانعام آیت 132 اور سب کے لیے درجے ہیں جو انہوں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں، اس لیے ایک مسلمان کو یہ یقین کرنے میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ ان کا نسب انہیں عذاب سے بچا لے گا۔ اگر کچھ بھی ہو تو جس شخص کے نسب میں کوئی متقی مسلمان ہو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے درجے پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نام اور مقام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا گیا، پھر بھی اپنے عبادت میں اتنی محنت کی کہ پاؤں سوج گئے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 7124 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 519 میں موجود ایک حدیث میں واضح فرمایا کہ صرف اللہ عز و جل اور صالح مومنین اس کے دوست ہیں اور اس کے قریب ہیں۔ نہ نسب پر فوقیت دی اور نہ مسلمانوں کو۔ اسلام مساوات کا مذہب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں ان کی نیت اور کوشش کے مطابق سب کے ساتھ سلوک اور فیصلہ کرے گا، باقی تمام چیزوں مثلاً جنس، نسب اور بھائی چارے کی کوئی قدر نہیں۔ باب 49 الحجرات آیت 13 بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ مسلمانوں کے حقوق